وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ حشر آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سابقہ آیات میں قبیلہ بنو نذیر کا واقعہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور پھر آخر کار ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولولا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ کتب اللہ کہ اللہ نے لکھ دیا تھا علیہم ان لوگوں کے اوپر یعنی بنو نذیر پر الجلاء جلا وطن ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے طے کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے جلا وطن ہونا ہے۔ اگر ایسا طے کیا ہوا نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے جیسی حرکتیں کی تھیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو مستحق تو اس چیز کے تھے کہ لعذبہم فی الدنیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیتے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے شاقوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ضد کی، ضدم ضدی ہو گئے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب ان چند باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمانوں نے جنگ لڑتے ہوئے عمل میں لائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ درختوں کو، کھجور کے درختوں کو مسلمانوں نے کاٹا تھا، اور بعض حضرات نے ان کچھ درختوں کو کاٹا حملہ کرنے کے لیے یا پھر کفار پر، یہود پر رعب ڈالنے کے لیے چند درختوں کو کاٹا، لیکن بعض حضرات نے یہ سوچا کہ یہ درختوں کو کاٹنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے علاقے مفتوح ہونے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہی آنے ہیں، اگر یہ باغات باقی رہتے ہیں تو یہ ہمیں ہی ملنے ہیں۔ تو یہ چونکہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی اجازت موجود ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ ما قطعتم من لینۃ، لینا کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں، کہ جو کھجور کے درخت تم لوگوں نے کاٹ دیے، او ترکتموہا یا جن کو تم نے چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولہا اپنی جڑوں پر کھڑا ہوا، تو فبإذن اللہ یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا کہ بعضوں کو کاٹ دو بعضوں کو چھوڑ دو، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی رضامندی سے اور آپ کی اجازت سے ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کی اجازت کس کی اجازت ہے؟
اللہ جل شانہ کی اجازت ہے۔ تو اس سے نا حجیت حدیث کی یہ دلائل ہوتے ہیں کہ بعض لوگ نا حدیث کی حجیت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کچھ نہیں ہے، بس قرآن ہے، بس قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے۔ حدیث میں تو پھر بہت ساری اقسام کی حدیث ہیں، کچھ کی سند میں شک ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، لہذا حدیث کے مجموعے کو بس چھوڑ دیں، بس قرآن کو پکڑو، قرآن ہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کے خلاف یہ حجیت حدیث کے دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا حکم تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز یہاں سے سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا، وہ بعض لوگ اعتراض کر رہے تھے یہود میں سے کہ دیکھیں اسلام کے تو جو ضابطۂ جہاد ہے وہ تو یہ ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، تو یہ دیکھیں مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے، تو ضرورت کے پیش نظر یہ بھی جنگ کی پالیسیوں میں سے ایک ہے اور اس کے حصہ ہے کہ جب آپ ضرورت سمجھیں، ورنہ تو حکم یہی ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، عورتوں کو بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، ان کے گھروں کو نہیں گرانا، آگ نہیں لگانی، یہ سارے احکامات ہیں جنگ کے۔ اسلام جو ہے جنگ کی بھی، لڑائی کے بھی طریقے سکھاتا ہے کہ لڑنا کیسے، دشمنی کرنا، کسی سے جدائی اختیار کرنا، کسی سے نفرت کرنا، اس کے بھی آداب اسلام نے سکھائے ہیں کہ کیسے کرنے ہوتے ہیں، حدود کیا ہوتی، کس حد تک آپ نے جانا اور کہاں تک نہیں جانا، یہ بھی سیکھنے کی چیزیں۔ تو جہاں جنگ ہے تو جنگ کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ لڑنا کن سے ہے، لڑنا کیسے ہے، اور کن کو قتل کرنا، کن کو نہیں کرنا۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، گھروں کو نہیں گرانا، آگ نہیں لگانی۔ تو جب یہ اعتراض ہوا کہ دیکھیں جی یہ تو مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو کاٹے ہیں، جو چھوڑے ہیں، وہ اللہ کی اجازت سے کیے ہیں۔ یہ بھی ایک حصہ تھا جنگ کا اور ایک مجبوری تھی۔ تیسرا یہ دیکھیں کہ کچھ صحابہ کرام نے کاٹے، کچھ نے نہیں کاٹے۔ جنہوں نے کاٹے انہوں نے بھی ایک ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا، جنہوں نے نہیں کاٹے تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی آنے ہیں، تو ہمیں ہی ملنے ہیں، اگر ہم کاٹتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو بعض حضرات نے کاٹے، بعض نے نہیں کاٹے۔ تو یہ جو ان حضرات کا جو اختلاف ہوا ہے کاٹنے یا نہ کاٹنے کا، وہ کچھ دلائل کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اجتہادات کا اختلاف۔ جیسے کہ ایک امام فرماتے ہیں کہ یہ کر لو، دوسرے امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی شخص میں اجتہاد کی شرائط پائی جائیں اور وہ ان شرائط کے مطابق اجتہاد کر کے کسی کام کو کرتا ہے، اور دوسرے صاحب اس کے اندر بھی اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں اور وہ دلائل کی بنیاد پر اس کام کو نہیں کرتا، تو عند اللہ دونوں ہی درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجتہد اگر وہ خطا بھی کر لیتا ہے تو اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ درست راستے کو پا لیتا ہے، درست حکم کو پا لیتا ہے، تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک اس کو اجتہاد کا، دوسرا اس کی درستگی کو پانے کا۔ اور اگر وہ خطا کر لیتا ہے تو ایک ثواب تو اس کو اجتہاد کا ملتا ہی ملتا ہے۔ تو عند اللہ وہ دونوں حکم گویا کہ ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرما دیا۔ تو بہرحال یہ فبِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ فاسقین اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ اور آگے مال فی کا حکم ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فی۔ مال غنیمت تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا اس کو کہیں گے مال غنیمت۔ تو اسلام نے اس کے احکام یہ دیے ہیں کہ اس کے 5 حصے کر دیے جائیں۔ 4 حصے تو مجاہدین پر تقسیم ہوں گے، ان میں آپس میں یہ طریقہ ہوگا کہ جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ، اور جو گھوڑ سوار تھے ان کو 2 حصے، ایک گھوڑے کا اور دوسرا اس محارب کا، اس مجاہد کا، لڑنے والے کا۔ لیکن وہ 4 حصے مجاہدین پر تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ
وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو پانچواں حصہ جو ایک خمس ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، وَلِلرَّسُولِ رسول کا ہوگا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتامہ اور مساکین کا ہوگا اور مسافروں کو ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت کے یہاں ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خمس کو لے لیں گے اور اس خمس کو پھر اپنے ذوی القربیٰ رشتہ داروں میں، اور پھر جو بھی مستحقین آپ علیہ السلام جہاں مناسب سمجھیں گے اپنی رائے کے مطابق اس کو خرچ فرما دیں گے۔ وہ تو ہوتا ہے پانچواں حصہ۔ لیکن جو مال بغیر لڑائی کے، بغیر گھوڑا دوڑائے، بغیر خون بہائے، بغیر تلواریں ٹکرائے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے مسلمانوں کو، تو وہ سارا کا سارا مال مال فی کہلاتا ہے، مال غنیمت نہیں کہلاتا۔ اور سارے کا حکم وہی ہے جو کہ مال غنیمت میں سے پانچویں اور خمس کا حکم تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربیٰ کا۔ تو وہ سارا مال فی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اور آپ علیہ السلام اپنے رشتہ داروں میں اور پھر جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں خرچ فرما دیں گے۔ اس میں سے غانمین مطلب مجاہدین کے اوپر تقسیم نہیں ہوگا، ہاں جہاں آپ علیہ السلام چاہیں گے وہاں تقسیم ہوگا۔ تو یہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ وما افاء اللہ، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ علی رسولی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پلٹا دیں، آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگا دیں، آپ علیہ السلام کے قبضے میں کر دیں، منہم ان لوگوں میں سے، ان لوگوں سے، فما اوجفتم تو تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس مال کے اوپر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، یسلط رسلہ اور اللہ مسلط کر دیتے ہیں اپنے رسول کو، علی من یشاء جس پر چاہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، اور وہ مرعوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، سرنڈر کر دیا اور انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قبضہ عطا فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما افاء اللہ، جو مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پلٹا دیا یا آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگا دیا، من اہل القریٰ ان بستیوں میں سے، فللہ تو وہ اللہ کا ہے، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ولذی القربیٰ اور آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کا ہے، والیتامى یتیموں کا، والمساکین مساکین کا، وابن السبیل مسافر کا، کئی لا یکون دولتاً ایک ضابطہ بیان فرما دیا تاکہ نہ رہے دولتاً گردش کرتا ہوا مال، بین الاغنیاء منکم تم میں سے صرف اغنیاء کے مابین، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ مال صرف اغنیاء کے مابین نہ رہے بلکہ اغنیاء سے نکلے، غرباء تک بھی پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اپنی ثواب دید کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق اس کو خرچ کر دیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ضابطہ ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں دو نظام دنیا کے اندر چلے ہیں، ایک اشتراکیت بڑے زور و شور سے آیا تھا اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام۔ تو جو امریکہ ہے، بر اعظم ہے یا یورپ ہے، اس کے اندر نظام تھا سرمایہ دارانہ نظام، کہ جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار ہوتا جائے، غریب کو اگر اس نے کوئی رقم دینی بھی ہے تو سود پر دینی ہے، دیا تو ₹1,00,000 ہے، لینا اس نے $1.25 ہے، تو پھر غریب تو اور زیادہ مارا گیا نا، اس نے تو وہ $1,00,000 بھی دیا اور 25,000 مزید دیے۔ تو اس سسٹم سے غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا نظام جو روس کے اندر، چائنا کے اندر اس نے بڑی شہرت پائی تھی، وہ تھا اشتراکیت، کہ کسی کو کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوگی، ساری ملکیت ہوگی گورنمنٹ کو اور وہ برابر سب کو رکھے گی۔ تو اس نے یہ نظریہ کافی مقبول ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی اپنی موت مر گیا۔ تو اسلام نہ تو اشتراکیت کی طرف جاتا ہے نہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جاتا ہے، اسلام ان دونوں کے بیچ میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے انسان برابر ہو جائیں،
سرمایے کے اندر، ورنہ نہ کوئی سپاہی رہے، نہ کوئی سپہ سالار رہے، نہ کوئی حاکم رہے، نہ کوئی محکوم رہے، نہ کوئی خادم رہے، نہ کوئی مخدوم رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرق کو پیدا فرمایا ہے تاکہ کوئی خادم رہے، کوئی مخدوم رہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کو بھی اسلام نے کچلا، سود کو حرام کیا ہے، جوئے کو حرام کیا ہے، اور وراثت کا قانون دیا ہے کہ وراثت کوئی والد وفات پاتا ہے تو اس کی زمین وہ تقسیم ہوتی ہے اس کے بیٹوں میں، اس کی بیٹیوں میں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا نظام دیا ہے کہ مالدار اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ پھر صدقات کا نظام دیا ہے، پورا ایک سسٹم ہے صدقات کا، اس کی ترغیب دی ہے۔ پھر اور بہت سارے حقوق وہ بندوں پر لازم کیے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے دیے ہیں۔ تو پورا ایک نظام ہے جس سے سرمایہ دارانہ نظام بھی ختم ہوتا ہے اور اشتراکیت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور ایک عادلانہ منصفانہ دولت کی تقسیم کا سسٹم اسلام دیتا ہے، جس سے آپس میں غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ اب مفتیان اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان مالدار اپنی مال کی زکوٰۃ پوری زکوٰۃ صحیح حساب کتاب کر کے اگر ادا کرنا شروع کر دیں تو پاکستان میں یہ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا چکر ہے نا، یہ ختم ہو جائے۔ اور یہ کنفرم بات، سرگودا کے اندر جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اگر صحیح زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کوئی فقیر جو حقیقت میں فقیر ہو وہ مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی آپ آگے چلیں، اور بعض علاقے تو ہمارے پاکستان کے ایسے ہیں کہ اگر صرف اس شہر یا علاقے کے لوگ اپنی زکوٰۃ پوری دینا شروع کر دیں تو پورے پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دیا ہے کہ جائے کہ سب ہی پورے ملک کے وہ صاحب نصاب ایسا شروع کر دیں۔ تو یہ اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے دنیا کو، تو یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مال اغنیاء کے مابین ہی بس وہ چکر لگاتا رہے، گردش کرتا رہے اور ان سے نکلے ہی نہ۔ ہم نے سسٹم ایسے دیے ہیں کہ ان سے نکلے، لہذا حکم یہ دے دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو مال جس کو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے جتنا مال اللہ کے رسول روک لیں وہ رک جائے۔ ٹھیک ہے، تم میں سے جس سے آپ علیہ السلام روک لیں تو تم اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک خاص حکم بھی ہو گیا اس موقع کا، اور عمومی طور پر بھی ہمیں یہ آپ علیہ السلام کی اتباع میں حکم ہے کہ جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے ہیں اس سے رکنا ہے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ جو سنت جو طریقے عمل آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے اس کو لے لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔